بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آگے چلتے ہیں. بتاتے رہتے تھے آپ ہمیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں، ان کے حالیہ انٹرویو دیکھیں وہ تو کس طرف کھیل رہے ہیں. ابھی تو بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے پہلے آئی بی نے بتا دیا تھا، میں نے عمران خان کو بتا دیا تھا، آپ میری بات نہیں مانی. یہ وہ تو بالکل ڈفرنٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں سر. دیکھیے شیخ رشید نے وہی کیا عمران خان کے ساتھ جو عمران خان شیخ رشید کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ عمران خان نے اپنے جتنے بھی محسن ہیں ان کو تو چھوڑا نہیں نا. کوئی ایک محسن کا نام بتائیے جو کہ جس کو انہوں نے عزت دی ہو، جس کو انہوں نے مقام دیا. اب دیکھو نا، عامر لیاقت ایک لحاظ سے ان کا MNA تھا، تو اس کے سلسلے میں نے تو ان کی کوئی تعزیت کا ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل ورنہ بھی میں تو امید کر رہا تھا کہ اس موقع پہ تو جتنے اختلافی لوگ بھی ہیں، اختلاف چھوڑ کے وہ عامر لیاقت کیونکہ پاکستان کا ایک نام رہے ہیں، اور ایک لحاظ بہت سارے اختلافات ہمارے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے ایشو سے ہم ان کے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو سب نے جانا ہے، تو ایسے موقع پہ تو انسان ہلکا ہو جاتا ہے. تو عمران خان کی تو اب حکومت بھی چلی گئی تھی، ورنہ یہ کہا جاتا تھا کہ جنازے میں جائیں گے تو کہیں آپ کی حکومت نہ چلی جائے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کسی نے لکھا تھا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا ہے. اگر ایسا ہے کہ عمران خان نے ایک تعزیتی جملہ بھی نہیں کہا عامر خان کے لیے، تو عمران خان صاحب کسی کے نہیں ہے بھائی، اور شیخ رشید بھی کسی کے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کو، اور فواد چودھری بھی کسی کے نہیں ہے. تو یہ جو 3-4 لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے نا، ان کو جب موقع ملے گا انہوں نے اپنا کہا. اب شیخ رشید صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. عمران خان صاحب فوج سے لڑ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب اس ملک میں کسی حکومتی عہدے پہ آ نہیں سکتے. آنے والے وقت میں فورن فنڈنگ کیس سمیت کچھ اور کیسز میں عمران خان صاحب کو جیل ہوگی. تو شیخ رشید نے اپنا راستہ بدل دیا. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی. شیخ رشید اس کشتی سے کودنے والے پہلے آدمی ہوتے فواد اور شیخ رشید، اگر ان کو کوئی دوسری سیاسی جماعتوں نے اشارہ کیا ہوتا. کیونکہ شیخ رشید اور فواد چودھری کا راستہ نہ صرف دوسری سیاسی جماعتوں نے بند کر دیا تھا، بلکہ گیٹ نمبر 4 نے بھی بند کر دیا تھا. گیٹ نمبر 4 کی ISPR کی تو میں نے خود، اور میں نے حامد میر کو بھی دیکھا، انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، میں نے بھی دیا تھا، کہ انہوں نے یہ صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو بیان دیتا ہے اس کے اپنے بیان ہیں، اس نے ہمارے نام سے بہت کچھ کما لیا ہے، بہت کچھ کھا لیا ہے، بہت ساری چیزیں کر لی ہے، اور یہ ایک منافق آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، اس سے زیادہ کیا بولیں گے. تو میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب یہاں پر تو کچھ نہیں ہے. اور یہ کشتی سے ڈوبنے چھوڑنے والے یعنی چھلانگ والے بہت پہلے، سب سے پہلے ہوتے، اگر ان کو PMLN JUI نون لیگ یا کوئی اور جماعت پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا بھی موقع دیا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب آئیے آپ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں، تو عمران خان کو تو انہوں نے اسی وقت اوپن ایکسپوز کر دینا تھا. لیکن فواد چودھری نے بھی اسی طرح کرنا تھا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فوراً کودنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو کوئی لینے کو، تو انہوں نے آخری وقت تک کھڑے رہے. لیکن اب جب کہ بالکل ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان تو کلاڑی نہیں کلاڑا مار رہے ہیں اپنے پاؤں پہ، اور پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور فوج کو تباہ کرنے کی، تو ظاہر ہے وہ بھی اتنے پرانا آدمی ہے، چاول ہے، وہ بے وقوف تو نہیں. اسے اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں عمران خان کی اب ناممکن ہے کہ وہ کسی بھی عہدے پہ آ سکے حکومتی. یہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ فرار ہو جائیں لندن، یا پھر جو ہے کسی بھی بہانے سے، یا پھر جو ہے آپ کے وہ جیل چلے جائیں. تو وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں گیٹ نمبر 4 کو کہ اور دوسروں کو، دوسری سیاسی جماعتوں کو، کہ وہ یہ بتا سکیں کہ جناب دیکھیے میں نے تو، اور ان کی سارے اسٹیٹمنٹ ایسے ہیں جو جس نے عمران خان کو چت کر دیا، ایکسپوز کر دیا عمران خان کی وہ جو جتنی بھی. لیکن آپ کسی یوتھیا سے بات کریں گے تو وہ یہ نہیں مانے گا، لیکن سلجھے ہوئے لوگ ضرور مانیں گے کہ بھائی یہ شیخ رشید نے جو بیان دیا ہے کہ 4 مہینے پہلے ہی IB نے بتا دیا تھا اور عمران خان کو پتا تھا، تو پھر تو یہ ڈرامہ کیا ہے بھائی، یہ امپورٹڈ حکومت کا. اور یہ تو 2 مہینے کا ہوا تھا، آپ نے 2 مہینے کا کہا تھا ڈونلڈ کا جو وزارت خارجہ تھا. تو شیخ رشید کا یہ بیان ہے تو یا تو عمران خان صاحب اس کی تردید کر دیں، کہیں کہ یہ جھوٹا ہے، بولیں کھڑے ہو کر کسی جگہ پہ. تو دوسری بات انہوں نے کہی کہ جناب وہ مائنز بچھا کے گئے ہیں
تو یہ باتیں تو خیر ہم جانتے تھے کہ وہ جس طریقے سے اقدامات کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 2019 اور 2021 کا جو ایگریمنٹ آئی ایم ایف کو پبلک کرے نا. پبلک جس وقت ہوگا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جاتے جاتے, جس آدمی کو یہ پتا تھا کہ 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ میں حکومت میں آ رہا ہوں, اور اسی طرح ان صاحب کو 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ یہ جا رہے. میں بتانا نہیں چاہتا, میری بہت اہم ملاقات چند بہت اہم ترین لوگوں سے ہوئی تھی. یہاں کوڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن 2-3 چیزیں کوڈ کر دیتا ہوں میں. ایک کوڈ یہ کر دیتا ہوں کہ 6 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ آپ نے اب سیاسی جنگ اکیلے لڑنی ہے. یہ بتا دیا گیا تھا ان کو. آپ اس سے بالکل آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے سیاسی جنگ آپ